میرے استاد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، شیخ الحدیث نیو ٹاؤن کے بنوری ٹاؤن کے نظام الدین شامزئی صاحب، کچھ لوگ جانتے ہوں گے کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ بہت عاجز آدمی تھے، بہت منکسر المزاج آدمی تھے، اور علم اتنا تھا کہ اللہ اکبر، جتنا علم تھا اتنا عجز و نیاز تھا، اتنا ان کے اندر جھکنا تھا، اور ان کے اوپر وہ مثال فٹ ہوتی تھی کہ جس ٹہنی پر جتنے پھل لگے ہوئے ہوں گے وہ اتنی جھکی ہوئی ہو، جس میں پھل نہیں ہوں گے وہ اکڑی بھی کھڑی بھی ہوگی۔ علم کے پھل لگے ہوئے تھے، وہ جھکے ہوئے آدمی تھے۔ حنفی مکتب فکر کے ایک نامی گرامی جمشید روڈ کے مدرسے کے شیخ الحدیث، لیکن حنفی ہونے کے باوجود تعصب سے بالا تر ہو کے بات کرتے تھے۔ 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہے نا، اللہ اکبر۔ مجھے یاد ہے کہ جب دورہ حدیث کے اندر آخری کلاس میں، جب کیونکہ میں اہل حدیث تھا، میرے کلاس فیلو مجھے غیر مقلد کہہ کے تنگ کرتے تھے، تو سورہ فاتحہ کے مسئلے میں وہ ہماری جوانی کا زمانہ نہیں تھا، وہ نوجوانی کا زمانہ تھا۔ نوجوانی کا مطلب ہوتا ہے جب نوجوانوں کی طاقت ہوتی تھی جوان میں، سمجھ گئے؟ ایک نیو سے ہے اور ایک نو سے ہے۔ تو اس وقت بچکانہ ذہن تھا، بحث مباحثے صرف، اور چونکہ صبح و شام مدرسے میں ہی رہنا، جامعہ میں ہی رہنا، پڑھنا پڑھانا، کوئی کام نہیں، ہاسٹل میں رہنا، اور رات کو 12-1 بجے تک اسٹڈی کرنا، مطالعہ کرنا، مباحثہ کرنا، تکرار کرنا۔ تو مجھے یاد ہے کہ بحث ہو گئی طلباء میں ہماری آپس میں، ہم نے کہا چلو کل شیخ الحدیث کے پاس چل کے پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ تعصب سے بالا تر ہو کے بات کرتے ہیں۔ میں ممبر پر کھڑا ہوا ہوں اور ایک ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں جو اس دنیا میں نہیں ہے، اور جو دنیا سے طبعی موت پا کر نہیں بلکہ جام شہادت نوش کر کے اس دنیا سے گیا۔ ہم نے جا کر ان سے پوچھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو اللہ کی قسم انہوں نے کہا کہ دلائل دونوں طرف ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں شیخ الحدیث ہیں، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ امام کے پیچھے حنفیوں کو بھی سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، اس لیے کہ میں خود امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ میں حیران رہ گیا ان کی بات سن کر۔ جو میرے کلاس فیلوز تھے وہ انگوش بدندہ رہ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو اللہ والا ہوتا ہے نا وہ کسی سے نہیں ڈرتا کہ مجھے مدرسے سے نکال دیں گے، جامعہ سے نکال دیں گے، میں اگر ایسی بات کر دوں گا نکال دے تو نکال۔ اللہ والے آدمی تھے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھو، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہاں جب امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے اور اب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ، حکم یہ ہے۔